السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو تمام اہل ایمان کا امام، پیشوا، مقتدی، رہنما اور لیڈر قرار دیا گیا ہے۔ مسلمان بطور امت کے بھی اور انفرادی طور پر بھی، اور مسلمانوں کے پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ آپ ہی نے مکۃ المکرمہ کے شہر کی بنیاد رکھی، اور آپ نے ہی بیت اللہ کی تعمیر دوسری تیسری مرتبہ کروائی، اور آپ ہی کے دو صاحبزادے حضرت اسحاق و اسماعیل علیہما السلام تمام انبیاء کے ابوین کریمین ہیں، جد امجد ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے آج کے جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان کی بنیاد اور ابتدا ہوتی ہے۔ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، تمام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہستی، ذات، شخصیت، آپ کی زندگی، آپ کا خاندان، آپ کی اولاد امجاد، اور وہ تمام جگہیں جن کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق رہا ہے، ان تمام تینوں مذاہب کے ماننے والے ان سے نہایت عقیدت اور احترام رکھتے ہیں۔ اسی لیے اسلام کو دین حنیف کہا جاتا ہے۔ دین حنیف کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ دین، وہ طریقہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور آپ کا طرز عمل رہا ہے۔ اسلام کی موجودہ شکل و صورت جو تمام مذاہب میں کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے ابتدائی شکل کی ہی جامع ترین صورت ہے۔ اور اسی لیے مسلمانوں کے ہاں آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ لا تعداد پیغمبروں کے آپ والد گرامی قدر ہیں، اور کم و بیش تاریخ میں جن انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے ان میں سے 3.5 سے 4 ہزار پیغمبر وہ ہیں جو آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ اس لیے آپ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کی تعبیر، تشریح اور توضیح کے لیے، اسلام کے عقائد، اعتقادات اور مسلمات کو بیان کرنے کے لیے آپ مرکزی ہستی اور شخصیت ہیں۔ اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حیات طیبہ میں بار بار جس پیغمبر اعظم کا ذکر ملتا ہے وہ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے
یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی وہ وصیت نقل فرمائی ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی. اور وہ وصیت کیا تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس الہامی کلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری وصیت کو محفوظ فرمایا ہے. یہ بطور گھر کے بڑے، خاندان کے بڑے اور اس زمانے کے بڑے ہونے کے ناطے سے یہ وصیت ان الفاظ میں فرما رہے ہیں. حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہما السلام کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہما السلام نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت فرمائی کہ اے میرے پیارے بچوں، اے میرے اولاد اور اے میرے جگر گوشوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے، اس کو پسند کیا ہے. اور صرف پسند کرنے کی بات کی حد تک اگر آپ بیان کر دیتے تو تب بھی معاملہ شاید مکمل طور پر واضح ہو جاتا، لیکن اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو جتلانے کے لیے اب آپ نے اس کے بعد ایک اور کلیدی جملہ ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اب جب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے منتخب کر دیا ہے، پسند کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اپنے بندوں کے لیے کبھی کوئی گھٹیا چیز کو پسند نہیں کرتا. ہم انسان ہیں، کپڑے کے بازار میں گھس جائیں تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ اگر جیب ساتھ دے تو اچھے سے اچھا کپڑا اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور گھر والوں کے لیے خریدیں. جوتا جس کو پیر میں پہنا جاتا ہے، پاؤں میں، اور پاؤں کا پہناوا ہے، اور دنیا جہان کی غلاظت میں ادھر ادھر جاتا ہے، اور دنیا جہان کا کچرا، دھول مٹی اس کے ساتھ لگتی ہے. لیکن جب اس کے انتخاب کا مسئلہ آتا ہے تو ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز ہی ہمارے پاؤں کا پہناوا بنے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بندوں کی نفسیاتی کیفیت سے بھی آگاہ ہے، ان کی جسمانی اور روحانی ضروریات سے بھی باخبر ہے، اور ان کی اجتماعی اور معاشی ضروریات اس کا بھی اس کو بھرپور علم ہے. اور انسان کے ریاستی اور سیاسی قوانین کی ضروریات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ بہتر کوئی دوسرا سمجھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے جس چیز کو پسند کیا، جو دین، جو نظام، جو طریقہ تمام کے تمام انسانوں کی ہر ضرورت کو ہر سطح پر پورا کر سکتا ہے، وہ اسلام ہے. اور اس اسلام کی اس ابتدائی شکل کو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہما السلام کس سے مخاطب ہیں؟ اپنی اولاد سے مخاطب ہیں، اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس طریقے کو پسند فرما لیا ہے. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا طریقہ اس طریقے سے ہٹ کر کے ہو اور تمہارا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا وہ کسی اور طریقے کے زیر تابع ہو جائے اور تم اس کو چھوڑ بیٹھو. فرمایا کہ زندگی گزارو تو وہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اسلام کے مطابق ہو. اور فرمایا کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور جب مرنے لگو تو مرنے وقت کی وہ حالت، وہ کیفیت، تمہارا اس وقت کا دین اور اس وقت کا مذہب وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ اسلام ہونا چاہیے. وہ تم مسلمان اور مسلمان ہونے کی حالت میں ہو. اس لیے اپنی اولاد کو نصیحت کرنا یہ انبیاء کا شیوا رہا، یہ انبیاء کی سنت رہی کہ اپنی اولاد کو نصیحت کی جائے.
اور ان کو اچھی بات بتلائی جائے. بیٹا ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں, آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں, اسلام کا کیا تقاضا ہے, اللہ کا ہم پر کیا حق ہے, اس کے رسول کا ہم پر کیا حق بنتا ہے, ہم اس کے رسول کے ساتھ, اس کے پیغمبر کے ساتھ, ان کی سنتوں کے ساتھ, ان کے طریقوں کے ساتھ اگر چل سکتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں تو وہ پورا سلسلہ کیا ہو سکتا ہے. اپنی اولاد کو اس بات کو سمجھانے کی شدید ضرورت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ پر لے جا کر کے اولاد کو بٹھا دیا گیا, اب استاد جانے اور وہ جانے, معلم جانے وہ جانے, اس کا ٹیچر جانے اور وہ جانے, پروفیسر جانے اور وہ جانے. ہم نے زندگی میں ایسے 20 اور 50 پروفیسر دیکھے جو اپنی فکر کے لحاظ سے گمراہ ہوتے ہیں, اپنے کردار کے لحاظ سے نہایت بے کردار ہوتے ہیں, اور اپنے اخلاق کے اعتبار سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اخلاق کبھی بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اختیار کر لی جائے. وہ خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہوتے ہیں. اس لیے اپنی اولاد کی بابت سب سے بڑی ذمہ داری اللہ نے خود والدین پر عائد کی ہے کہ وہ جہاں ان کی دوسری ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں, ان کے لیے دن رات کماتے ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, یہاں تک کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی ضروریات بلکہ ان کو راحت پہنچانے کے لیے وہ برائی سے باز نہیں آتے. وہ جس قدر برائی کرتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں, دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, اس کا اصل مصداق وہ صرف ان کی اولاد ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنی اولاد کو راحت پہنچا دیں. یہاں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہما السلام کی پوری جو زندگی اور اس کا خلاصہ قرآن کریم نے نقل کیا وہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں پوچھ رہے کہ اے میری اولاد, میں نے تمہیں زندگی کی ساری راحتیں بخش ڈالی ہیں, تم خوش ہو, میں نے دنیا کی تمہاری مادی جتنی ضروریات تھی اس کی کفالت کر ڈالی ہے, تو تم اب خوش ہو گئے ہو. دنیا میں جس چیز کا تم نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا وہ سارے مطالبات میں نے پورے کر دیے, اب تم خوش ہو گئے ہو. تو قرآن کریم اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قول کو یہاں پر جو نقل کیا وہ یہ ہے کہ اب اپنی اولاد سے اس بات اور اس بابت میں پوچھا جا رہا ہے کہ اے میری اولاد کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب اور اس کو پسند فرمایا ہے. فرمایا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اب ایسا نہ ہو کہ تم اس دین کو تج دو, اس کو چھوڑ دو, کہیں تمہیں کوئی عہدہ پیش ہو جائے, کہیں تمہارے پاس منصب آ جائے, کہیں تمہارے پاس پیسہ آ جائے, کہیں تمہارے پاس قوت آ جائے, کہیں تم ظلم کرنے کی سکت اور طاقت حاصل کر لو, کہیں تم دوسروں کی عزتوں پہ ڈاکہ مارنے والے بن جاؤ. فرمایا کہ نہیں, ایسا مت کرنا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اس وقت جب یہ سب کچھ تمہارے پاس موجود ہو اور تم ہر کام کر سکتے ہو تو تب بھی تمہاری موت اس حالت میں نہیں ہونی چاہیے کہ تم مرتے وقت اسلام اور مسلمان ہونے کی حیثیت کے علاوہ کسی اور حیثیت کے حامل بن جاؤ. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت جری اور بہادر صحابی ہیں. حضور علیہ السلام کے رومیوں کے ساتھ, رومن ایمپائر کے لشکروں کے ساتھ جنگ کرتے کے دوران میں اسیر بنا لیے گئے, غلام بنا لیے گئے. اب ان کو وہاں پر بادشاہ کے سامنے محل میں پیش کیا جاتا ہے اور بادشاہ کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اگر ان کو میں برگشتہ کر لوں دین سے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی بات ہے کہ اگر میں ان کو دین سے برگشتہ کر لوں تو بہت آسان ہو جائے گا جتنے دوسرے جنگی اسیر ہیں ان کو بھی دین سے برگشتہ کروانا. چنانچہ ان کے سامنے گورنری کے عہدے کی پیشکش ہوتی ہے کہ اگر
تم اسلام چھوڑ کر کے ہمارے ساتھ عیسائی بن جاتے ہو تو ہم تمہیں فلاں صوبے کا گورنر بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ انکار کر بیٹھتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ اس گورنری کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ بھی تمہیں پیش کر دیتے ہیں اور اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ بیاہ دیتے ہیں۔ وہ پھر بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں تم جتنا مال چاہو، جتنی دولت چاہو، ہم سب کچھ تمہیں دینے کو تیار ہے، اگر تم راضی ہو جاؤ تو صرف زبان سے الفاظ نکالنے کی دیر ہے، سب تمہارے قدموں پر نچھاور کر دیا جائے گا۔ وہ پھر بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چوتھا منصب یہ ہے کہ ہم تمہیں اس بات کا اختیار دے دیتے ہیں کہ تم جس کو چاہو اور جہاں چاہو کسی منصب پر فائز کرنا، یہ اختیار کلی بھی تمہیں تفویض کر دیا جاتا ہے، بشرط یہ ہے کہ اپنے اس دین کو چھوڑو اور واپس اس عیسائیت کو تم قبول کر لو۔ جب آپ انکار کرتے ہیں تو بادشاہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے ان کو لے جا کر کے درخت پر ٹانگ دیا جائے، اور ٹانگنے کے بعد یہ بات وہ اپنے تیر اندازوں سے کر رہا ہے کہ ان کو ٹانگا جائے، براہ راست ان کو تیر نہ مارے جائیں، ان کے دائیں بائیں تیر اندازی کی جائے تاکہ ان میں ڈر اور خوف پیدا ہو کہ کوئی تیر اگر آ کر کے مجھے لگ گیا تو میں تو مر جاؤں گا، اور یہ کام کیا جائے۔ اور اگر اس پر بھی باز نہیں آتے تو جتنے لوگ ان کے ساتھ پکڑے گئے ہیں ان میں سے ایک ایک کو پکڑا جائے اور ابلتے ہوئے تیل کے بڑے کڑاؤ کے اندر ان کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ان کو درخت کے ساتھ باندھا جاتا ہے، چاروں طرف تیر اندازی ہوتی ہے، مستقل طور پر ان کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ کوئی تیر آ کر کے آپ کے دل میں پیوست ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے پائے استقامت میں ذرہ برابر لغزش پیدا نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے دوستوں میں سے ایک ایک کر کے ان کو تیل کے بڑے الاؤ اور کڑاؤ کے اندر ڈالنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے وہ دوست جو ان کے ساتھ شب و روز کے دوست ہوا کرتے تھے، ان کے جسم کی کھال علیحدہ ہو رہی ہے، ان کے سر کے بال جدا ہو رہے ہیں، ان کی جسم کی ہڈیاں بکھر رہی ہیں، اور جسم ان کا جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے ابل رہا ہے۔ وہاں ڈالنے کی دیر ہوتی ہے، وہاں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب ان کا نمبر آتا ہے ان کو اتارا جاتا ہے، اور اتارے جانے کے بعد جب ان کو کڑاؤ کی طرف بڑھایا جاتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اور جب یہ آنسو وہ فوجی دیکھتے ہیں، رومن عیسائی لشکر کے فوجی اور کمانڈر دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا ہے۔ ان کو بادشاہ کے پاس لے جایا جاتا ہے اور بادشاہ کو بتلایا جاتا ہے کہ جب ہم ان کو لے کر کے جانے لگے تو ان کے آنکھوں سے باقاعدہ سیل رواں ہوا۔ بادشاہ کہنے لگتا ہے کہ میں تو تم سے پہلے ہی کہتا تھا کہ اگر تم یہ ساری نعمتیں قبول کر لو میں تو دنیا جہان کی ہر چیز کو تمہارے قدم پر نچھاور کرنے کو تیار ہوں، ایک دین ہی کو تو چھوڑنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے، بات یہ نہیں کہ کوئی میں موت سے ڈر گیا، بات یہ نہیں تھی کہ میں نے ابلتے پر تیل اور اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھا تو اس وقت مجھ میں خوف کی کوئی کیفیت داخل ہوگی، کا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کا بات یہ تھی کہ جب مجھے تیل کے اس الاؤ اور کڑاؤ کی طرف لے کر کے جایا جا رہا تھا تو میرے دل کے اندر اللہ نے ایک بات ڈالی اور کہا، وہ بات یہ تھی کہ میرے ذہن میں جو بات آئی کہ اے کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کی تعداد میں اللہ تعالیٰ مجھے اگر زندگی دیتا تو میں ان ہر اور تمام زندگیوں کو تیرے نام پر نچھاور کر دیتا۔ مجھے رونا اس بات پر آیا۔ کہا اس عظیمت کی بات کو سنیں، آج رب کا شکر ہے دین کی وجہ سے ہمیں کوئی تیل میں نہیں ڈالتا، دین کی وجہ سے ہمیں کوئی نہیں مارتا، دین کی وجہ سے ہمیں کوئی تشدد کا نشانہ نہیں بناتا، لیکن عمل کے لحاظ سے کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ مسلمان ہے لیکن دیانت نہیں، مسلمان ہے
رب سے تعلق نماز کی صورت میں بندہ قائم کرتا ہے دن میں 5 مرتبہ، زندگی میں نماز نام کی کوئی چیز نہیں۔ رب کا بندہ ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا سنت رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ان تمام معاملات کے ساتھ جن کا تعلق اور جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری اپنی حیات طیبہ میں ہر کام کے لیے مثال قائم فرمائی، اس میں سے کسی ایک کام کے لیے بھی کوئی مثال ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ ہم پسند کی کوئی چیز لینا چاہیں تو لے لیتے ہیں، اور باقی جو چیز ہمارے مزاج کو ناپسند ہو، ہماری طبیعت کو ناپسند ہو، ہمارے معاشرے کو ناپسند ہو، ہمارے لوگوں کو ناپسند ہو، ہم اس چیز کو تج دیتے ہیں۔ اس کی مثال اسی طرح کی ہے کہ وہ ایک شخص جس کو یہ شوق چڑھا کہ وہ اپنے جسم پر شیر کو کندھا کروا دے، کیونکہ یہ بڑی قوت اور طاقت کی علامت ہے۔ جب اس کے شہر پر، اس کے پشت کے اوپر شیر کو کندھا کرنے والے نے آہستہ آہستہ سوئیں چبونا شروع کی اور اسے تکلیف ہوئی، تو وہ اس نے پوچھا اور کہنے لگا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا آپ نے کہا تھا کہ شیر بنا رہا ہوں۔ شیر، اس کو میں سیوں کے ذریعے سے اس کا رنگ بھر رہا ہوں۔ کہا نہیں، اسے تکلیف بہت ہو رہی ہے، یہ بتاؤ کہ شیر کا کون سا حصہ بنا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں شیر کا سر بنا رہا ہوں۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں ہے، شیر کے سر کو چھوڑ دو، باقی جسم بنانا شروع کر دو۔ اس نے چھوڑ دیا اور دوسری جگہ دوبارہ سوئیں چبونا شروع کر دی۔ جب پھر تکلیف ہوئی تو پوچھا کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگا پیٹ بنا رہا ہوں۔ کہنے لگا یہ تو تصویری شیر ہے، اس میں پیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کھانا تھوڑی کھانا، پیٹ بھی چھوڑ دو۔ جب دوبارہ اس نے سہبارہ سوئیں چبونا شروع کی تو پوچھا کہ اب آپ کیا بنا رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں دم بنا رہا ہوں۔ کہنے لگا دم کو بھی چھوڑ دو۔ اس شخص نے تمام اپنے اوزار اور سوئیاں زمین پہ ڈال دی۔ کہنے لگا کہ میں نے ایسا کوئی شیر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جس کا نہ سر ہو، نہ پیٹ ہو، نہ دم ہو، نہ ٹانگیں ہو، نہ بازو ہو، نہ کوئی اور حصہ ہو۔ بالکل اسی طریقے سے ایک مسلمان ہے، زندگی میں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، مردم شماری سینسس کے خانے میں وہ اپنے آپ کو مسلمان ٹک کرواتا ہے، لیکن نہ وہاں اللہ کا نام اس کی زندگی میں ہو، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا طرز عمل اس کی زندگی میں ہو، نہ وہ فرائض کو بجا لاتا ہو، نہ اس کے لیے سنت موقدہ کی کوئی حیثیت ہو۔ وہ اپنے سر کے ان بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک دین سے بالکل اسی طرح نکلا ہوا ہو جس طریقے سے کسی بال کو دودھ میں سے اور مکھن سے نکال کر کے پرے پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر بھی اس کا دعویٰ یہ ہو کہ وہ مسلمان ہے، تو وہ اپنے لحاظ سے مسلمان ہو سکتا ہے، وہ اپنی سوچ کے لحاظ سے مسلمان ہو سکتا ہے، وہ اپنے ہی طرز عمل کے مطابق مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو معیار بنایا ہے، جو خانہ بنایا ہے، وہ خانہ اور معیار وہ نہیں ہے کہ جو ہماری سوچ ہے۔ جب تک ایک مسلمان کی سوچ اللہ کے اس کلام کے تابع نہیں ہو جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اسوہ کے تابع نہیں ہو جاتی، اس وقت تک یہ باتیں صرف باتیں رہ جاتی ہیں، ان باتوں کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں بن پاتا۔ اس لیے قرآن کریم نے ایمان والوں کی اور مسلمان ماں باپ کے اس طریقہ کار کا پورا نقشہ یہاں پر کھینچا جو آیت میں نے تلاوت کی کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اپنی اولاد سے پوچھا، ان کو جمع کیا اور ان سے استفسار کیا کہ میں نے تمہیں زندگی کی جو ضرورتیں تھیں وہ جو پہنچا دی سو پہنچا دی، لیکن اب یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس طرز عمل کو اختیار کرو گے، کون سا طریقہ تمہارے لیے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا۔ اسی آیت کے فوراً بعد اب آپ دیکھیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب قریب آ گیا، اب موت کا وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا قریب آ رہا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت کر کیا رہے ہیں؟ قال اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میری اولاد میرے بعد تم کن کو پوجو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد کا جواب سنیں،
کہ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الہ واحد ونحن لہ مسلمون. اے ہمارے ابا جان، ہم آپ کے انتقال کے بعد آپ کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے. ہم اپنی اولاد سے کبھی یہ پوچھنے کی زحمت کرتے ہیں؟ اولاد کا جواب آگے سنیں کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم پوری زندگی اس رب کے اطاعت گزار رہیں گے. پوری زندگی کا جو مطلب ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں، اور وہ سب جہاں تک اس اسلام کا پوری زندگی کے اندر آ جانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے میں ایک امتیاز پیدا ہو جائے کسی کافر کے مقابلے میں، کسی بے دین کے مقابلے میں، کسی ایسے شخص کے مقابلے میں جس کا دین کے ساتھ دور دور واسطہ نہ ہو. آج ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے طلباء ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ان میں اور کسی کافر طالب علم میں کیا فرق ہو سکتا ہے، یہ اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر ہماری بہنیں اور بیٹیاں وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں، لیکن ان کے طرز عمل میں اور کسی کافر اور کسی ایسی خاتون جس کا دین کے ساتھ کوئی واسطہ نہ ہو، ایتھیسٹ، ان کے اور مسلمان بچیوں کے طرز عمل میں، طور طریقوں میں، زبان و بیان میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ان کے معاملات میں، ان کے حالات میں، ان کی سوچوں میں، خیالات میں کوئی فرق ہے؟ اگر فرق ہے تو وہ مسلمان ضرور ہے، اور نہیں ہے تو پھر جس طریقے سے کافر نام اور اپنے عمل کے ذریعے، دونوں کے ذریعے سے کافر ہیں، مسلمان نام کا مسلمان تو رہتا ہے اور عمل کے ذریعے سے وہ ارتداد کے دائرے میں چلا جاتا ہے، کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے. ایک مسلمان کسی آفس میں کام کرتا ہے، وہیں پر ایک ہندو اور عیسائی لڑکا بھی کام کرتا ہے. دونوں کے طرز عمل میں اگر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی فرق آپ نہیں کر سکتے. ایک مسلمان کا فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ اس کا کردار دوسرے سے نکھرا ہوا ہونا چاہیے، اس کا طرز عمل دوسرے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہونا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ یقین جانیے کہ صرف مردم شماری ہی کی بات ہے کہ وہاں پر کالم کے سامنے آپ نے ٹک کر دیا. اللہ تعالیٰ کو عددی اکثریت کی کوئی ضرورت نہیں. مسلمان جب صرف 313 تھے تو انہوں نے پورے کے پورے کفر پر غلبہ پایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی مسلمانوں کی مملکت پھیلی بہت تھی، لیکن مسلمان تعداد میں زیادہ نہیں تھے. ہاں، کردار میں ان جیسی پختگی نہیں تھی، ان کی سیرت میں کسی دوسری قوم میں ان کے مقابلے میں وہ پختگی نہیں پائی جاتی تھی. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر نصیحت، آپ کی دعوت، آپ کی تعلیم ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پہ کریں اور خود اپنے آپ کو بھی راہ راست پر گامزن کرنے کی کوشش کریں. حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کے 4 بیٹے تھے. جب غزوہ احد کا اعلان ہوا، آپ نے چاروں کو بلوایا، کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت اس وقت جو تھی، کہا کہ اس کے ان لوگوں کو لڑنے کے لیے جہاد کے لیے طلب کیا. چاروں کو اپنے ہاتھ سے کفن پہنایا اور کہا کہ میں نے تمہیں دودھ اسی لیے پلایا تھا، تمہاری تربیت اسی لیے کی تھی کہ تم جب ضرورت پڑے تو اس دین کے لیے اپنی جان کو قربان کر دو. جب یہ چاروں بیٹے روانہ ہو گئے اور چوتھے بیٹے، سب سے چھوٹا والا بیٹا، اس کی شہادت کی خبر بھی جب آپ کو پہنچی تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس دی ہوئی دولت اور نعمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. ہم سے آج کوئی اسلام کے لیے اپنی جان کو دینے کا تقاضا نہیں کرتا، کوئی مطالبہ نہیں ہوتا کہ اپنی جانوں کو قربان کریں گے. اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ضرورت ضرور ہے کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں، بے کرے اخلاص بن جائیں، مجسم ہمارے اندر اسلامیت ہو، اسلام کا نور ہو، قرآن کا نور ہو، سیرت طیبہ کا زندگی میں اثر ہو. گھروں سے اسلام کو کھرچنے کے بجائے گھروں کے در اور دیوار میں، اس کے کھڑکی اور دروازوں میں، اس کے اونچ اور نیچ میں، تحتانی اور فوقانی منزلوں پر دین نظر آئے. ہمارے بستروں کے اندر بھی دین ہو،
کرسیوں اور ٹیبلوں کے اوپر بیٹھے تو وہاں بھی اللہ کے دین کی نورانیت میں ہم بیٹھے. ہماری اولادیں، ہمارے باپ بے شک بہت دنیا کمانے والی نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے اس دین کی فرما بردار ہو، اور وہ اپنے بھی ایمان کے تحفظ اور بقا اور اپنے بھی نجات کا سامان کریں، اور اس نور کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے ہمارے سچے وارث بنے. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اپنی اولاد کو سب کچھ بنائیں، وہ جہاز اڑانے سے لے کر کے دنیا کا ہر کام کریں، لیکن یہ ضرور دامے درمے سخنے چیک کرتے رہیں کہ ان کا دین کے ساتھ تعلق ٹوٹا تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ چھوٹے چھوٹی باتوں پر، معمولی ایکسکیوزز کے اوپر وہ دین کے فرائض پر بھی عمل نہیں کرتے. دین کے واجبات ان کے لیے ایک معمولی مذاق کی کیفیت اختیار کر جاتے ہیں. اگر ایسا ہے تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صرف شاید ان کی دنیا ہی بنا رہے ہیں، اور آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ والدین جو اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہو جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں پکڑ کر کے ان کی سرزنش اور پھر ان اولاد کی بدعمالی کی پاداش میں عذاب کا مستحق بنا دے گا. اس لیے خود عمل بھی کریں، ہم کوشش بھی کریں، اپنی اولاد کی اصلاح و تربیت بھی کریں، اپنے آپ کو بھی راہ راست پر گامزن کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے حضور اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کا، ہم سب کے دین کا، ہم سب کے اسلام اور اسلام پر عمل کرنے کا محافظ بنے، معاون بنے، مددگار بنے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.